اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے گمشدہ قبر۔ اس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل اور یہ انسپکٹر نواز خان سیریز کی کہانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ ہم دونوں گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ نوجوان گھوم کر ڈگی کی طرف آیا اور چابی لگا کر ڈگی کھول دی۔ ڈگی کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں جو لڑکی مڑی تڑی پڑی تھی وہ کوشیلا تھی۔ وہ سرخ سکرٹ پہنے ہوئے تھی، اس کا بالائی جسم چست سکرٹ میں پھنسا ہوا تھا اور سکرٹ سے نیچے ٹانگیں عریاں تھیں۔ جو ہی ڈگی کھلی کوشیلا نے تڑپ کر باہر نکلنا چاہا، لیکن نوجوان نے اسے دھکیل کر دوبارہ ڈگی میں گرا دیا۔ خبردار، وہ اس کی کنپٹی پر پستول رکھتے ہوئے خررایا، چپکی لیٹی رہو ورنہ مار کر یہیں پھینک دوں گا۔ کوشیلا پر اس دھمکی کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس نے حلق کی پوری قوت سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، تاہم نوجوان نے بروقت ڈگی بند کر دی۔ کوشیلا کی چیخ ڈگی کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ آؤ چلیں، اب یہ لڑکی ہمیں چین سے نہیں رہنے دے گی، نوجوان نے کہا اور مجھے لے کر پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد امپالہ گاڑی سڑکوں پر فراٹے بھرتی نامعلوم سمت میں جا رہی تھی۔ ڈگی سے مسلسل دھما چوکڑی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تڑپنے مچلنے کے ساتھ ساتھ کوشیلا چیخو پکار بھی کر رہی تھی۔ اگر وہ ڈگی سے باہر ہوتی تو شاید یہ چیخو پکار سن کر جزیرے کی ساری پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی ہوتی، لیکن اب یہ آوازیں بمشکل ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ہم ایک شاندار کوٹھی میں تھے۔ یہ سرکاری کوٹھی تھی اور نوجوان پولیس آفیسر کو رہائش کے لیے ملی ہوئی تھی۔ نوجوان کا نام سنت سنگھ تھا اور وہ عہدے کے لحاظ سے انسپکٹر تھا۔ ایک انسپکٹر کا ایسی عالیشان کوٹھی میں رہنا کچھ عجیب سا لگتا تھا، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ کالا پانی جیسی دور دراز اور خوفناک جگہ پر ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کو خاص سہولتیں اور آسائشیں فراہم کی جاتی ہیں۔ سنت سنگھ کوشیلا کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے راستے میں مجھے بتایا تھا کہ کوشیلا ایک چالاک عیار کال گرل ہے۔ ماضی میں جزیرہ بدو کے کئی سول اور فوجی افسروں سے اس کے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب 1.5-2 سال سے وہ موٹر بوٹ جھانسی کے مالک عبداللہ نصیری کے پاس تھی۔ سنت سنگھ چونکہ کوشیلا کی ہوشیاری چالاکی سے واقف تھا، لہٰذا اس نے اسے ڈگی سے اس وقت تک نہیں نکالا جب تک اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ نہیں دیے۔ پھر بھی وہ جنگلی بلی کی طرح خررا رہی تھی اور اچھل اچھل کر سنت سنگھ پر حملے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹھی کی نشست گاہ میں پہنچ کر انسپکٹر سنت سنگھ نے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ کوشیلا کا سکرٹ کندھے سے پھٹا ہوا تھا، اس کے ایک بازو پر بھی چند خراشیں موجود تھیں۔ لگتا تھا کہ انسپکٹر سنت سنگھ کے ساتھ اس کی مار کٹائی بھی ہو چکی ہے۔ سنت سنگھ نے تحقیقانہ انداز میں پوچھا، اس شخص کو جانتی ہو؟ سنت سنگھ کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں تو جانتی ہوں، لیکن یہ ٹھیک سے مجھے نہیں جانتا، وہ کڑک کر بولی۔ کیا اس کے خلاف پولیس کو اطلاع تم نے دی تھی؟ ہاں، میں نے دی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر دی تھی، اور ابھی تو صرف اطلاع ہی دی ہے۔ جو ہی میرا بس چلا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر سمندر میں پھینکوا دوں گی۔ نہ پھینکواؤں تو میرا نام کوشیلا نہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ آزمائش شرط ہے، وہ خررائی۔ تو میرے ہاتھ کھول دو، ابھی اس کے ناک منہ سے خون نہ چھڑوا دوں تو کہنا۔ وہ جوڈو کراٹے کا دور نہیں تھا، نہ ہی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ لڑکیاں بھی لڑائی بڑھائی میں ماہر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ لڑکی کسی اور ہی ٹائپ کی تھی۔ وہ بندھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہمیں دھمکا رہی تھی اور مقابلے کا چیلنج کر رہی تھی۔ سنت سنگھ نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بھائی، میں نے تو آج تک کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تم اس سے کشتی لڑنا چاہتے ہو تو بخوبی لڑ سکتے ہو، میں نے سنت سنگھ سے کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی بردر، اس کمبخت کا بڑا کارگر علاج میرے پاس موجود ہے۔ پھر اسے اپنے ایک ملازم کو آواز دی،
ادھیڑ عمر ملازم اندر آیا تو سنت سنگھ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ملازم باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہاؤنڈ نسل کا ایک بے حد جسیم کتا لے کر اندر آ گیا۔ یہ کتا غیر معمولی طور پر وزنی اور قداور تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانک کر ایک کپ کپی سی جسم پر طاری ہو جاتی تھی۔ کتے کو دیکھ کر کوشیلا کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکل گئی اور وہ جو چند لمحے پہلے بہت غصے میں نظر آ رہی تھی ایک دم ہلدی کی طرح زرد ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ ایک چلتی پھرتی لڑکی تھی، اسے مار پیٹ کا خوف تھا اور نہ اپنی عزت کے جانے کا۔ یہ بھی اسے یقین تھا کہ ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، یہی وجہ تھی کہ وہ دلیر نظر آ رہی تھی، مگر اب ایک خونخوار کتے کو سامنے دیکھ کر اس کی گھگی بن گئی۔ کوشیلا کے سرخ سکرٹ کو دیکھ کر کتا اور زیادہ مشتعل ہو گیا اور اس کی حلق سے دھیمی دھیمی مسلسل خرراہٹ بلند ہونے لگی۔ یہ آواز جیسے کسی بہت بڑے کنویں سے آ رہی تھی اور اپنے اندر عجب درندگی سمیٹے ہوئے تھی۔ کوشیلا نے چلا کر اپنی ٹانگیں صوفے پر چڑھا لیں۔ سنت سنگھ کے اشارے پر اس کے ملازم نے کتے کی زنجیر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ کتے کی دم نے تیزی سے گردش کی اور وہ زور آور آواز میں بھونکتا ہوا کوشیلا پر حملہ آور ہوا۔ اس نے جب اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھائے تو اس کا قد 6 فٹ سے بھی بلند نظر آنے لگا۔ کوشیلا کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ہذیانی انداز میں چلاتی جا رہی تھی۔ 3-4 منٹ یہ کشمکش جاری رہی۔ کبھی کتا کوشیلا کے بالکل نزدیک پہنچ جاتا، کبھی ملازم اسے کھینچ کر پیچھے ہٹا لیتا۔ کتے کا خوف کوشیلا کے لیے 3rd ڈگری سے بڑھ کر اذیت ناک تھا۔ سنت سنگھ نے اس کے سامنے چند سادہ کاغذات اور قلم رکھ دیا اور کہا کہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو ان کاغذات پر دستخط کر دے۔ 5 منٹ کے اندر اندر کوشیلا نے تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد ایک تحریر شدہ کاغذ لایا گیا اور اس پر دستخط کرا لیے گئے۔ سنت سنگھ نے مجھے بتایا کہ کوشیلا کسی ناگن سے کم نہیں، لیکن سادہ کاغذات پر دستخط کرا کے اس نے اس ناگن کے دانت نکال دیے ہیں۔ کوشیلا کو چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ واپس عبداللہ نصیری کے پاس موٹر بوٹ پر چلی گئی تھی۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں سنت سنگھ کی کوٹھی میں بالکل محفوظ تھا۔ حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جزیرہ بدو میں جگہ جگہ میری تلاش ہو رہی ہے، لیکن تلاش کرنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے گھر میں ہوں جو ان کے ساتھ مل کر تلاشی کے کام میں مصروف ہے۔ انسپکٹر سنت سنگھ نے مجھے کوشیلا کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے پتہ چلا کہ اس نے کوشیلا کو ایک انگریز افسر کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے پکڑا تھا۔ دراصل کوشیلا اور انسپکٹر سنت سنگھ میں پرانی چپکلش چلی آ رہی تھی۔ ایک موقع پر انسپکٹر سنت سنگھ نے کسی بات پر ناراض ہو کر کوشیلا کو تھپڑ مار دیا تھا۔ بس اس وقت سے وہ انسپکٹر کے اعلیٰ افسروں کو اس کے خلاف بھڑکانے میں لگی رہتی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ انسپکٹر سنت سنگھ کی تبدیلی ایک دوسرے جزیرے ڈیلاس میں کر دی جائے۔ کل رات جب انسپکٹر سنت سنگھ نے اسے انگریز افسر کی کوٹھی سے نکلتے دیکھا تو اس نے یہی خیال کیا کہ وہ افسر کو اس کے خلاف سکھا پڑھا کر نکلی ہے۔ وہ اس سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق اس نے کوشیلا پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک مناسب جگہ پر اس نے کوشیلا کو جا دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ کوشیلا نے زبردست مزاحمت کی۔ سنت سنگھ کے ایک ساتھی نے عقب سے کوشیلا کے سر پر چوٹ لگائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان دونوں نے اسے ڈگی میں ڈال دیا۔ کوشیلا کے لباس کی تلاشی سے انہیں ایک خط بھی ملا۔ یہ خط کوشیلا نے اپنی ایک دوست کو لکھا تھا لیکن ابھی پوسٹ نہیں کیا تھا۔ اس طویل خط سے یہ انکشاف ہوا کہ کوشیلا انگریز افسر سے کسی اور سلسلے میں ملاقات کر کے آ رہی تھی۔ حیات خان نامی ایک شخص نے، یعنی میں نے، موٹر بوٹ میں اس کی بے عزتی کی تھی اور عبداللہ نصیری سے اسے ڈانٹ پلوائی تھی۔ حیات خان غیر قانونی طور پر کالا پانی آیا تھا۔ اب کوشیلا نے اس کی مخبری کر کے اسے گرفتار کرانے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں اس خط کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اعلیٰ افسران کی طرف سے انسپکٹر سنت سنگھ سمیت کچھ پولیس اہلکاروں کو یہ حکم ملا کہ وہ عبداللہ نصیری کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارے اور وہاں سے حیات خان کو یعنی مجھے گرفتار کر لیں۔ خیر، اب میں کوشیلا کے معاملے کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتا ہوں۔
کالا پانی اور جزیرہ بدو میں میرے آنے کا اصل مقصد اس شخص کی تلاش تھا جسے ناکردہ گناہ کی سزا میں کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ وہ شخص یہاں نہ جانے کس تاریک کوٹری میں بند تھا اور اس کے ساتھ اس اجتماعی قبر کا راز بھی دفن تھا جو امرتسر کے نواحی جنگل میں واقع تھی اور اپنے پیٹ میں کم از کم 8 انسانی لاشیں چھپائے ہوئے تھی۔ سنت سنگھ مجھے ایک مخلص اور بے لوث دوست نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا، شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، یعنی کس طرح ریاض عثمانی نامی رپورٹر شراب کی بھٹیوں کا کھوج لگاتا ہوا امرتسر کے ایک نواحی علاقے میں پہنچا اور وہاں اس نے ایک انگریز افسر کو 8 دیہاتیوں کے خون سے ہاتھ رنگتے اور انہیں مشترکہ قبر میں دفناتے دیکھا۔ پھر کس طرح اس رپورٹر کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کالے پانی کی سزا دی گئی اور اب اس بدنصیب قیدی کے لاوارث بیوی بچوں کو کیسی کیسی اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے۔ میں نے سنت سنگھ سے کلثوم کا ذکر کیا اور اس کی معصوم بچی حمیدہ کا بھی، جسے آصف خان نے انگریز افسر مسٹر روک کی آشیرواد سے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ میری اس کتھا کا انسپکٹر سنت سنگھ پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ جزیرہ بدو میں میری ہر طرح کی مدد کرنے پر تل گیا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور ایک ہی روز میں پتہ چلا لیا کہ ریاض عثمانی جزیرے کی کس جیل میں اور جیل کے کون سے حصے میں۔ اپنے وعدے کے مطابق اگلے روز سنت سنگھ نے مجھے عثمانی سے ملانا تھا، لیکن اس روز وہ میرے لیے کوئی اچھی خبر نہ لا سکا۔ اس نے بتایا کہ عثمانی وہاں نہیں ہے۔ قریباً 3 ماہ پہلے وہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور اسے جیل سے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہسپتال سے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سنت سنگھ نے ریکارڈ کی چھان بین کروائی۔ اس چھان بین سے ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ پتہ چلا کہ عثمانی جیل کے ہسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، ہسپتال کی روشنیاں گل ہو گئیں، دھواں دھار بارش سے بچنے کے لیے پہرے دار بھی کونے کھدروں میں چھپ گئے تھے۔ ایسے میں ایک قیدی جس نے اپنی زنجیر پہلے سے کاٹ رکھی تھی ہسپتال سے فرار ہو گیا۔ وہ قیدی ریاض عثمانی تھا۔ مقامی پولیس جو اپنی سخت گیری میں مشہور ہے اسے ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل نئی صورتحال سامنے آئی تھی۔ میں ریاض عثمانی سے ملنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا تھا اور وہ یہاں ایک لاپتہ شخص تھا۔ سنت سنگھ کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ جیل میں ایک راجہ نامی شخص سے ریاض عثمانی کی انبن ہوئی تھی اور راجہ نے عثمانی سے مار پیٹ بھی کی تھی۔ یہ راجہ جیل میں مقدم تھا۔ جیسا کہ اکثر قارئین جانتے ہیں، مقدم وہ قیدی ہوتا ہے جسے کچھ اختیارات دے کر دیگر قیدیوں پر نگران بنا دیا جاتا ہے۔ بعض ایسے نگرانوں کو خاص وردیاں فراہم کی جاتی ہیں اور کالا پانی میں ایسے نگرانوں کو یہ رعایت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جیل سے باہر اپنے گھر میں رات گزار سکتے ہیں۔ اتفاقاً راجہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ انسپکٹر سنت سنگھ کی کوٹھی کے پچھواڑے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ناڈو نام کی کالونی میں راجہ کا کوارٹر تھا۔ انسپکٹر سنت سنگھ نے مجھے کوارٹر کا نمبر بھی بتا دیا۔ اس نے مجھے راجہ کی ایک تصویر بھی دکھائی جو اس کی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ انسپکٹر سنت سنگھ کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ ایک رات جب وہ ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں کوٹھی سے نکلا اور پوچھتا ناڈو کالونی تک جا پہنچا۔ بے شک جزیرے میں میری تلاش ہو رہی تھی، لیکن میری شکل و صورت سے صرف 2-3 سپاہی واقف تھے جن سے میری مکالمات ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کے لیے میں اجنبی تھا۔ نہ کسی کے پاس میری کوئی تصویر تھی اور نہ کوئی اور شناخت۔ رات قریباً 10 بجے میں نے ایک آئینی دروازے پر دستک دی۔ چھوٹے قد کا ایک فرپا اندام ہندوستانی باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ راجہ نہیں ہے۔ میں نے اسے راجہ کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ مجھے سر تاپا گھورتا رہا، پھر پوچھنے لگا، راجہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ ایک ذاتی نوعیت کا کام ہے اور میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ راجہ تو 2 ہفتے پہلے یہ کوارٹر چھوڑ چکا ہے اور مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں کہ وہ کدھر گیا ہے۔ اسی دوران بارش ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلع ابر آلود ہے۔ اب آنن فانن زبردست تریڑا پڑنے لگا۔ صاحب خانہ نے مجھے مجبوراً اندر آنے کی دعوت دی۔ میں اندر چلا گیا۔ گھر میں کوئی خاتون بھی موجود تھی، لہٰذا مجھے بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ صاحب خانہ کا نام عباس علی تھا۔
وہ بھی جزیرہ بدو کا قیدی تھا، لیکن پڑھا لکھا تھا، لہٰذا اسے ایک دفتر میں کلرک کی نوکری مل چکی تھی، اچھی بھلی تنخواہ تھی، رہنے کے لیے کوارٹر تھا اور شادی یا شادیاں کرنے کی بھی اجازت تھی۔ شرط صرف اتنی تھی کہ اس کی بیوی کا تعلق جزائر انڈیمان سے ہو۔ وہ اپنی ہندوستانی بیوی کو انڈیمان میں نہیں لا سکتا تھا اور نہ خود ہندوستان جا سکتا تھا۔ جزائر انڈیمان کے بیشتر پڑھے لکھے قیدیوں کو یہ سہولتیں حاصل تھیں، بلکہ ان میں سے کئی تو ان جزائر میں ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ باتوں باتوں میں عباس علی اور میں گھل مل گئے۔ میں نے عباس کو بتا دیا کہ میں یہاں ریاض عثمانی نام کے ایک قیدی کو ملنے آیا ہوں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ غیر قانونی طور پر آیا ہوں۔ میں نے اس پر ظاہر کیا کہ عثمانی میرا کوئی قریبی عزیز ہے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ عباس علی ریاض عثمانی کے بارے میں جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ راجہ اور ریاض عثمانی میں چپکلش رہی ہے۔ دراصل عباس بھی جیل ہی کی نوکری کرتا تھا اور جیل کے گنے چنے مسلمان قیدیوں کے بارے میں اسے بیشتر معلومات حاصل تھیں۔ اس نے بتایا کہ راجہ نے ایک عمر رسیدہ قیدی پر تشدد کیا تھا۔ اس بات پر ریاض عثمانی کا اس سے جھگڑا ہو گیا۔ مقدم راجہ نے ریاض عثمانی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، دونوں میں مارا ماری ہوئی۔ راجہ نے گھونسا مار کر ریاض کے 2 دانت توڑ ڈالے۔ بعد ازاں جیل کے قانون کے مطابق ریاض کو 1 ماہ قید تنہائی کی سزا بھی ہوئی۔ تاہم ریاض عثمانی چونکہ پڑھا لکھا تھا اور انگریزی بھی پڑھ لکھ لیتا تھا، لہٰذا اسے نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ نہ تو اسے کوڑوں کی سزا ہوئی اور نہ راشن وغیرہ میں کمی کی گئی۔ ذرا توقف کر کے میرے میزبان نے سگریٹ سلگایا اور بولا، اس واقعے کے بعد سے راجہ اور عثمانی میں کشیدگی تھی، بلکہ مجھے تو شک ہے کہ عثمانی کی بیماری کا باعث بھی راجہ ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے عثمانی کو کوئی زہریلی چیز کھلا دی ہو۔ اس کے لیے ایسا کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ لنگر خانے میں بھی کام کرتا تھا اور لانگریوں سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ عثمانی کو ہوا کیا تھا؟ دست اور الٹیاں لگ گئی تھی۔ ایک ہی روز میں وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اسے ہسپتال نہ پہنچایا جاتا تو شاید زندہ ہی نہ بچتا۔ عباس علی صاحب، پھر تو ایک اور بات بھی سوچی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ عثمانی ہسپتال سے فرار نہ ہوا ہو، اسے اغوا کر لیا گیا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں۔ راجہ کافی اثر و رسوخ والا شخص ہے، کیا پتہ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے عثمانی کو ہسپتال سے اٹھوایا ہو اور مار کر کہیں گاڑ دیا ہو۔ عباس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ بولا، میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ویسے یہ بات ایسی ناممکن بھی نہیں۔ اس معاملے کی اچھی طرح چھان بین کی جائے تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ سنا ہے پولیس بھی چھان بین کر رہی ہے۔ انہوں نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ نتیجہ خاک نکلنا ہے۔ نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب تفتیش غیر جانبداری سے کی جائے۔ یہاں کی پولیس کو تو مسلمان قیدیوں کے خلاف کیس بنانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بہانے سے مسلمانوں کو مقدمات میں پھنساتے ہیں اور سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اب یہ عثمانی والا سلسلہ ہی دیکھ لیں۔ ہسپتال سے 2 نرسوں اور ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ عثمانی کے فرار میں ملوث ہیں۔ انہیں تھانے میں زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ تینوں مسلمان ہیں۔ اب وہ تینوں کہاں ہیں؟ دونوں نرسوں کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر ابھی تک پولیس کے قبضے میں ہے۔ دونوں میں سے کسی نرس کا پتہ بتا سکتے ہو مجھے؟ نرس شمیم ناڈو کالونی ہی میں رہتی ہے، 18 نمبر لین میں 10واں کوارٹر ہے اس کا۔ بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے۔ 2 پولیس افسروں نے 4 روز تک اسے اپنے قبضے میں رکھ کر دن رات بے آبرو کیا ہے۔ کئی روز تو وہ بستر سے نہیں اٹھ سکی۔ لیکن یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ اور انگریز افسر تو یہاں ویسی سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ان کا خیال ہے قیدی عورتوں سے تفتیش کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ میں نے نرس شمیم کے بارے میں عباس علی سے کچھ معلومات مزید حاصل کی اور پھر رخصت ہو کر باہر آ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس وقت کسی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں انسپکٹر سند سنگھ کی کوٹھی میں واپس آ گیا۔ شمیم نامی نرس سے میری ملاقات اگلے روز رات 9 بجے ہوئی۔ اس رات پھر بارش ہو رہی تھی، تاہم میں مکمل انتظام کر کے نکلا تھا۔ برساتی کے علاوہ میرے پاس ٹارچ اور چھتری بھی تھی۔ میری دستک پر ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا۔ یہی شمیم تھی۔ اس کے نقوش بہت اچھے نہیں تھے، لیکن رنگ گورا چٹا اور جسم کترایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرایا جس حیثیت سے عباس علی سے کرایا تھا۔
یہ جان کر کہ میں عثمانی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، شمیم متفکر نظر آنے لگی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ یہ بھی پولیس کی کوئی چال ہے۔ میں نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے اسے اپنے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ وہ مجھے کوارٹر کے اندر لے آئی۔ اس کے ساتھ دو اور عورتیں بھی کوارٹر میں مقیم تھیں۔ ایک نرس تھی اور دوسری ہسپتال میں دائیا کا کام کرتی تھی۔ یہ ایک ادھیڑ عمر سکھ عورت جانکی کور تھی۔ جانکی کور نے مجھ سے بہت کھل کھلا کر باتیں کی۔ اس نے انگریز افسروں کو بے تحاشا سلواتیں سنائی اور شمیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حرامیوں نے اس بیچاری کو حاملہ کر دیا۔ میں نے شمیم سے کہا، میں اتنا طویل سفر طے کر کے عثمانی سے ملنے یہاں آیا تھا۔ وہ رشتے میں میرا بھائی ہے اور مجھے اس سے ایک بے حد ضروری کام ہے، لیکن یہاں اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ہسپتال سے فرار ہوا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں تمہارے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکو گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر زخمی لہجے میں بولی، جس رات یہ واقعہ ہوا، ہسپتال کے اس حصے میں عملے کے 7-8 ارکان موجود تھے۔ ان میں ایک وارڈ بوائے کشن کمار بھی تھا۔ میرے خیال میں اگر قیدی واقعی اغوا ہوا ہے تو پھر اس سلسلے میں کشن کمار سے زیادہ اور کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کشن کمار اکثر اس قیدی سے باتیں کرتا نظر آتا تھا۔ جس رات قیدی فرار یا اغوا ہوا، اس رات کشن کمار کی ڈیوٹی اسی خاص وارڈ میں تھی۔ قیدی کی گمشدگی کے بعد قریباً 6 گھنٹے تک کشن کمار موقع سے غائب رہا۔ بعد میں اس نے بہانہ بنایا تھا کہ وہ زکام کی دوا کھا کر سٹور روم میں سویا ہوا تھا۔ چونکہ کشن کمار ہندو ہے اور انگریز اہلکاروں کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے، لہٰذا اسے سرے سے شامل تفتیش ہی نہیں کیا گیا۔ دائیا جانکی کور بولی، بھرا جی، وہاں گرو کو جان دینی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مجھے تو پکا وشواس ہے کہ اگر وہ قیدی سچ مچ اغوا ہی ہوا ہے تو پھر اس میں کشن کمار کا ہاتھ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اس کے سارے کرتوتوں لچھنوں سے ہم واقف ہیں۔ دمڑی دمڑی پر جان دیتا ہے۔ شراب تو اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ شراب کی صرف ایک چھوٹی بوتل کے لیے اس نے 2 بندے قتل کر دیے تھے۔ اس جرم میں اسے کالے پانی لایا گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ قیدی والے معاملے سے ضرور کشن کمار کا کوئی نہ کوئی ٹانکا ہے۔ آج کل اس کی پانچوں گھی میں۔ چھٹی کے دن صاف ستھرے کپڑے پہن کر کھاڑی کے شراب خانے میں جاتا ہے، ولایتی شراب پیتا ہے اور سور کا تلا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ آج کل اس کی جیب بہت گرم ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک دم یہ جیب گرم کیسے ہو گئی۔ نرس شمیم اور دائیا جانکی وغیرہ سے میری بہت کارآمد گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ عثمانی کا کھوج لگانے کے لیے میرا وارڈ بوائے کشن کمار سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نرس شمیم کے کوارٹر سے نکلتی ہی کشن کمار کے درشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک رات کے 11 بج چکے تھے، بارش اب تھم گئی تھی اور تیز رفتار بدلیوں کی اوڑ سے ستارے جھانک رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی اور جزیرے کی سڑکیں سنسان نہیں ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا کہ ابھی ابھی شام پڑی ہے۔ میں درمیانی رفتار سے گلی نمبر 18 کی جانب چل دیا۔ آدھ پون گھنٹے کے اندر میں نے نہ صرف گلی ڈھونڈ لی بلکہ مطلوبہ مکان بھی تلاش کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں مکان کے دروازے تک پہنچتا اور دستک دیتا، مجھے ٹھٹک کر ایک تاریک گلی میں داخل ہونا پڑا۔ کشن کمار کے کوارٹر کا دروازہ اچانک کھلا اور 2 افراد باتیں کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک ناٹے سے قد کا تھا، دوسرا لمبا چوڑا تھا اور اس کی نوکدار مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ گلی کی روشنی میں میں ان دونوں کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے نوکدار مونچھوں والے کو پہچان لیا، بلا شبہ وہ راجہ تھا۔ میں نے اس کی تصویر انسپکٹر سنت سنگھ کے پاس دیکھی تھی۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ریاض عثمانی کا ایک اہم ترین کھوج ہاتھ میں آ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ بھی درست ثابت ہو رہا تھا کہ ریاض عثمانی کو جیل سے ہسپتال پہنچانے اور ہسپتال سے غائب کرنے میں راجہ کا ہاتھ ہے۔ اب سانولی رنگت والے کشن کمار سے ملنا اتنا اہم نہیں رہا تھا، اصل مجرم راجہ تھا اور مناسب یہی تھا کہ راجہ سے 2 ہاتھ کیے جائیں۔ گلی کی ایک دیوار کے ساتھ بوسیدہ سا اسکوٹر کھڑا تھا۔
نوکدار مونچھوں والا جو یقیناً راجا تھا اسکوٹر پر سوار ہوا اور اسے سٹارٹ کر کے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میرے پاس سواری نہیں تھی ورنہ اسی وقت راجا کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میں کچھ دیر اندھیری گلی میں بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اپنے ٹھکانے پر واپس جانے کے لیے مڑ گیا، لیکن عین اسی وقت مجھے بہت تیزی سے نیچے جھکنا پڑا، ورنہ جو چیز شائیں کی آواز سے میرے سر کی طرف لپکی تھی وہ یقیناً میرے چہرے کا گوشت ادھیڑ دیتی۔ یہ کسی سائیکل یا موٹر سائیکل کا زنگ آلود چین تھا۔ چین سے میرے سر کو نشانہ بنانے والا ایک موٹا تازہ مکرانی تھا۔ اپنی سیاہ رنگت کے باعث وہ اندھیرے ہی کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ کب سے اور کہاں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلا وار خالی جاتی وہ ہررایا اور دگنی پھرتی سے دوسرا وار کیا۔ میں الٹے قدم پیچھے ہٹا۔ اس مرتبہ آئینی چین میرے سینے کو چھوتا ہوا گزرا۔ یوں لگا جیسے چھاتی کے گوشت میں کسی نے گرم سلائی اتار دی ہے۔ میں نے بھننا کر ایک لات مد مقابل کی پسلیوں میں رسید کی۔ چونکہ میری پشت کو دیوار کا سہارا تھا لہٰذا یہ لات بڑی قوت کے ساتھ مد مقابل کے جسم پر پڑی۔ وہ ڈکراتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عین اس وقت ایک ہیولا دائیں جانب سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی آہنی راڈ تھا۔ اس نے راڈ گھمایا۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا۔ آہنی راڈ پختہ دیوار سے ٹکرایا اور تاریکی میں چند چنگاریاں سی چمک گئیں۔ میں نے بند چھتری کی نوک سے ایک جچی تلی ضرب حملہ آور کے سینے میں لگائی۔ وہ تڑپ کر دوہرا ہو گیا۔ پھر میری ٹھوکر نے اسے بوسیدہ برج کی طرف الٹا دیا۔ میں واپس پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن پہلا شخص بلال شاہ کے جناتی انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ اسی اثنا میں ایک تیسرا شخص بھی پہنچ گیا۔ اس نے عقب سے میری گردن میں بازو ڈال دیا اور صرف بازو ہی نہیں ڈالا، کسی وزنی چیز سے میرے سر پر ضرب بھی لگائی۔ ایکا-ایکی آنکھوں میں ستارے ناچے اور میری مزاحمت دم توڑ گئی۔ چند منٹ بعد حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ یہ ایک مختصر سا بیڈ روم تھا۔ ایک جانب جھلنگا چارپائی پڑی تھی، فرش پر ناریل اور نیم پختہ کیلے کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے۔ تپائی پر ایک بہت بوسیدہ ریڈیو رکھا تھا اور اس میں سے عجیب و غریب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا میرے سینے سے خون بہہ رہا تھا، سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ میں تقریباً 10 منٹ تک بے ہوش یا نیم بے ہوش رہا تھا۔ اس بے ہوشی کے دوران میری جامہ تلاشی لینے کے بعد میرے ہاتھ اچھی طرح پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے رسی یا ڈوری کی بجائے وہی آہنی چین استعمال کیا گیا اور میری کلائیاں سخت تکلیف محسوس کر رہی تھیں۔ کمرے میں مجھے 3 صورتیں نظر آئیں لیکن تینوں اجنبی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک شخص کو میں اس کے ڈیل ڈول سے پہچان سکا، وہی فربا اندام مکرانی تھا جس نے مجھ پر پہلا وار کیا تھا۔ اب وہ اپنی نہایت سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اسی دوران دروازے کی جانب سے اسکوٹر کے انجن کا شور سنائی دیا۔ یہ شور عین دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، راجا کے کارندوں نے مجھے پکڑنے کے بعد کشن کمار کے کوارٹر میں بند کیا تھا اور راجا کو اس کے گھر سے بلا لیا تھا تاکہ وہ مجھ سے پوچھ گچھ کر سکے۔ اسکوٹر پر آنے والا راجا ہی تھا۔ راجا لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آیا۔ اس کی ایک انگلی مسلسل نوکدار مونچھوں پر گردش کر رہی تھی۔ مکرانی نے ایک طرف جا کر راجا سے کچھ خسر پسر کی، پھر وہ دونوں میرے پاس آ گئے۔ راجا نے اردو میں پوچھا، ہاں بیٹا جی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی عمر مجھ سے بمشکل 5-6 برس زیادہ ہوگی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بیٹے کا خطاب سن کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں ایک موٹر بوٹ پر ملازم ہوں، 4 دن پہلے یہاں پہنچے۔ جزیرہ بدو پر میں پہلی بار آیا ہوں۔ اپنے مالک کی اجازت لے کر ذرا گھومنے پھرنے نکلا تھا۔ تمہارے آدمیوں نے پکڑ کر مار پٹائی کی اور یہاں بند کر دیا۔ وہ ہررایا، کیا میں تمہیں گدھا نظر آتا ہوں؟ کشتیوں جہازوں کا عملہ بندرگاہ کے آس پاس رہائش اختیار کرتا ہے اور بندرگاہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ تم اس وقت بندرگاہ سے تقریباً 4 میل دور پائے گئے ہو۔ میں نے اپنا شناختی کارڈ نکال کر راجا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کارڈ پر نہ صرف میری تصویر چسپاں تھی بلکہ مکمل کوائف بھی لکھے تھے۔ ان کوائف کے مطابق میرا نام حیات خان اور میں موٹر بوٹ جھانسی پر بطور پورٹر ملازم تھا۔ کارڈ پر مہر اور مجاز افسروں کے سائن بھی موجود تھے۔
کارڈ دکھانے میں ایک خطرہ بھی تھا۔ جزیرے میں اس وقت میری حیثیت مفرور مجرم کی سی تھی۔ عین ممکن تھا کہ راجہ یا اس کے ساتھی مجھے مفرور کی حیثیت سے پہچان جاتے۔ بہرحال خیریت گزری۔ میرا شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد راجہ کا رویہ کچھ نرم پڑ گیا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ راجہ بولا، میرے آدمی کہتے ہیں کہ تم گلی میں چھپ کر کھڑے تھے اور کشن کمار کے گھر پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ کے کارندوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس بند کرو۔ مکرانی نے میری بات کاٹی اور مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر وہ راجہ سے مخاطب ہوا، آپ اس کی کسی بات کا وشواس نہ کرو راجہ صاحب، یہ کوئی بہت چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ ہم تینوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہے اسے۔ اوہ! راجہ نے ہونٹ سکوڑے اور دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا۔ جس شخص کے چہرے پر میں نے ٹھوکر رسید کی تھی اس کی ناک سے خون رس رہا تھا اور وہ مجھے مسلسل کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بھڑک کر بولا، راجہ صاحب مجھے تو یہ خفیہ پولیس کا بندہ لگتا ہے۔ لڑائی بھڑائی کی خاص ٹریننگ لی ہوئی ہے اس نے۔ راجہ کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ غالباً اپنے کارندوں کے منہ سے میرے خطرناک ہونے کی باتیں سن کر اس کا دل میرے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ راجہ کسرتی جسم کا مالک ایک مضبوط شخص تھا۔ اس کے ہاتھ بہت بڑے بڑے اور لوہے کی مانند سخت دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہر پہلو سے ایک پھرتیلا اور جنگجو شخص نظر آتا تھا۔ حسیلے لہجے میں بولا، بیٹا جی لگتا ہے جوانی بڑا جوش مار رہی ہے تمہارے اندر۔ ہاں چاچا جی، جوانی جو ہوئی، میں نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ باہر ایک بار پھر بارش نے زور پکڑ لیا تھا۔ اب ساتھ تیز ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اچھے خاصے طوفان کا سماں بندھ گیا تھا۔ دروازے کھڑکیاں دھڑا دھڑ بج رہے تھے۔ کوارٹر کی چوبی چھت پر چھاجو میںہ برس رہا تھا۔ راجہ عجیب ٹھہری ہوئی سی آواز میں بولا، مکرانی ہاتھ کھول دو بیٹا جی کے۔ مکرانی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ آہنی چین سے آزاد کر دیے۔ تم لوگ باہر جاؤ۔ وہ بلا چوں چراں باہر نکل گئے۔ راجہ نے دروازہ بند کر دیا اور میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے اور جوش سے تمتما رہا تھا۔ میرا گریبان تھام کر بولا، بڑی گرمی ہے تیرے خون میں؟ لے مار اپنے باپ کو۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے اپنی قوت بازو پر حد سے زیادہ اعتماد ہے۔ غالباً وہ مجھے اپنے سامنے ایک نوعمر لڑکا سمجھ رہا تھا جو لڑائی بھڑائی میں کتنا بھی ماہر تھا لیکن اس کے سامنے طفل مکتب ہی تھا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر مجھے زوردار جھٹکا دیا اور پھر ایک ہتھوڑے جیسا مکہ میرے منہ پر مارا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا۔ اپنی پہلی کامیابی نے اسے اور زیادہ شیر کر دیا۔ اس نے میری ٹانگوں میں ہاتھ دے کر مجھے اوپر اٹھانا اور زمین پر پٹکنا چاہا۔ جوش و خروش میں وہ اپنے دفاع کو بالکل نظر انداز کر گیا۔ جو ہی وہ مجھے دبوچنے کے لیے قریب آیا، میں نے پھرتی سے اس کی ناف میں گھٹنا مارا۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوا تو میں نے اس کی گردن بغل میں لی اور گھما کر نیچے گرا دیا۔ یہ سب کچھ ایسا آنن فانن ہوا کہ راجہ ہلکی سی مزاحمت بھی نہیں کر سکا۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب وہ میرے نیچے دبا ہوا تھا اور اس کی گردن بری طرح میرے بازو کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی۔ یہ بڑی جان لیوا گرفت تھی۔ میں دباؤ میں اضافہ کر دیتا تو بے حد مضبوط ہونے کے باوجود راجہ کی گردن سرکنڈے کی طرح ٹوٹ سکتی تھی۔ راجہ کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں اور حلق سے خر خر کی مدھم آواز نکل رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں وہ عرش سے فرش پر آ گرا تھا اور بے بسی کے عالم میں میرے نیچے پڑا تھا۔ جی چاچا جی، گردن کی ضرورت ہے یا توڑ دوں اسے؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے یک بار کی زور مارا لیکن پھر فوراً ہمت ہار دی۔ میں نے اس کے نیفے میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹے سائز کا مشین پسٹل نکال لیا، پھر راجہ کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ کچھ دیر فرش پر چت لیٹا اپنی گردن سہلاتا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میری انگلی مشین پسٹل کی لبلبی پر تھی اور اس کی سیاہ نال کا رخ راجہ کے سینے کی طرف تھا۔ وہ کپڑے جھاڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ یہ پسٹل مجھے واپس کر دو، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا۔ کیوں چاچا جان؟ اس لیے کہ یہ خالی ہے، لیکن اگر بھرا ہوا بھی ہوتا تو تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔
یہ تم سے میرا وعدہ ہے کہ جب تک تم اس چار دیواری میں ہو میں یا میرے کارندے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس نوازش کی وجہ پوچھ سکتا ہوں چاچا جان؟ اس لیے کہ میں نے تمہاری بہادری اور دلیری کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے۔ مجھے بہادر اور دلیر کہہ کر بھی تم اپنی ہی اہمیت جتا رہے ہو، یعنی تم جیسے رستم زماں کو نیچا دکھا کر میں نے خود کو دلیر ثابت کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں زیر کرنا میرے لیے ہرگز فخر کی بات نہیں ہے۔ احساس ندامت سے ایک لمحے کے لیے راجا کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور بولا، میں تم سے دوستانہ ماحول میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے تند و تیز لہجے میں کہا اور اپنے لباس کے اندر سے وہ ریوالور نکال لیا جو میں انسپکٹر کی کوٹھی سے لے کر نکلا تھا۔ میں نے ریوالور کی نال راجا کی جانب سیدھی کرتے ہوئے کہا، میں ریوالور پکڑنا ہی نہیں چلانا بھی جانتا ہوں۔ تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو مجھے گولی چلانا پڑے گی، اور ایسا کرتے ہوئے میں یہ ہرگز نہیں سوچوں گا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میری آواز کے ٹھہراؤ اور فیصلہ کن انداز نے راجا کی پیشانی پر پسینے کے موتی چمکا دیے۔ وہ ایک دم گمسم سا ہو گیا۔ غالباً اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا واسطہ ایک ٹیڑھے شخص سے پڑ گیا ہے۔ میں نے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے اندر سے بند کر دیے اور راجا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ریاض عثمانی کہاں ہے؟ راجا کو جیسے 10,000 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا۔ کون عثمانی؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہی عثمانی جسے تم نے پہلے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی اور پھر ہسپتال سے اغوا کر لیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے خلاف پورے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور وارڈ بوائے کشن کمار کا کیس تو بالکل مکمل ہے اور اسی وقت عدالت میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تم ہو کون؟ ابھی خود ہی تو تم مجھے اپنا بیٹا کہہ رہے تھے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ میرے خیال میں تم پولیس کے آدمی تو نہیں ہو۔ جزیرے کے ایک ایک پولیس والے کو میں شکل سے جانتا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے تم وہ بھی نہیں ہو جو تمہارا شناختی کارڈ بتا رہا ہے۔ شاید تم خاص اس شخص سے ملنے کے لیے ہی یہاں آئے ہو جس کا نام تم عثمانی بتا رہے ہو۔ اگر میں کہوں کہ ایسا ہی ہے تو پھر تمہیں مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتانا ہوگا۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ میں تمہیں ریاض عثمانی کے بارے میں کچھ اہم معلومات دے سکتا ہوں۔ اس فکرے کے ساتھ ہی راجا نے تسلیم کر لیا کہ وہ عثمانی کو جانتا ہے۔ مجھے اہم معلومات کی ضرورت نہیں، ریاض عثمانی تمہارے پاس موجود ہے اور تم ابھی تھوڑی دیر میں اسے میرے حوالے کرو گے۔ راجا نے کہا، کیا میں سمجھوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ میں بتا دوں گا، لیکن پہلے تم یہ تسلیم کرو کہ عثمانی اس وقت تمہارے پاس ہے۔ وہ کچھ دیر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میں یہ مانتا ہوں کہ عثمانی اس وقت زندہ سلامت جزیرہ بدو میں موجود ہے اور میں تمہیں اس کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ تم بات کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہرحال میں تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ میرا تعلق انڈین پولیس سے ہے، میرا عہدہ انسپکٹر کا ہے، اور میں مشرقی پنجاب سے دور دراز کا سفر کر کے صرف ریاض عثمانی سے ملنے یہاں پہنچا۔ میرے انکشافات نے راجا کو حیران کر دیا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہاری آمد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں یا تمہارے ساتھیوں کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم عثمانی کو میرے حوالے کر دو، میں خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں گا۔ لیکن اگر عثمانی نے تمہارے ساتھ نہ جانا چاہا، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اگر نہیں جائے گا تو میں اس سے زبردستی نہیں کروں گا۔ دفتن کمرے میں رکھی ہوئی ایک بڑی الماری کے پیچھے سے نکل کر ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ وہ قمیض اور پاجامے میں تھا، عمر قریباً 35 برس، سر کے بال لمبے، داڑھی الجھی ہوئی، آنکھوں پر اینک تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہی ریاض عثمانی تھا۔ ہوشیارپور میں اس کی بیوی کلثوم نے مجھے اس کی کئی تصویریں دکھائی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں، ٹھوڑی اور ناک سے پہچانا جا رہا تھا۔ عثمانی کی ایک تصویر میں ساتھ لے کر آیا تھا، اور اس وقت بھی وہ میرے لباس میں موجود تھی۔ عثمانی کو راجا کے گھر میں دیکھ کر مجھ پر حیرت کا مزید حملہ ہوا، لیکن زیادہ حملہ اس وقت ہوا جب عثمانی نے مجھ سے بات کی۔ کہنے لگا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم انسپکٹر نواز خان ہو۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کلثوم کے خطوں سے۔
اس نے قریباً 8 مہینے قبل پہلی بار تمہارا ذکر کیا تھا۔ وہ تمہاری بہت مشکور تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بڑے مشکل حالات میں تم بڑے خلوص کے ساتھ اس کی مدد کر رہے ہو۔ اس کے بعد بھی اس نے اپنے کئی خطوں میں تمہارے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ راجا نے کہا آپ دونوں بیٹھ جائیں اور آرام سے بات کریں۔ میں حیرت زدہ سا بیٹھ گیا۔ میرے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا عثمانی کے ساتھ اتنی آسانی سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میرے اندازے کے مطابق ریاض عثمانی کو اگر وہ زندہ تھا تو کسی بہت محفوظ مقام پر رکھا گیا تھا اور وہ راجا کے سخت پیرے میں تھا، لیکن یہاں وہ اس گھر میں گھر کے فرد کی طرح بیٹھا تھا اور خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے دیوار گیر الماری کے پیچھے موجود تھا اور ہماری باتیں سن رہا تھا۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عثمانی بڑے دھیان سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا، کہتے ہیں انسان میں 5 حصوں کے علاوہ ایک حص ہوتی ہے، اسے عام زبان میں چھٹی حص کہتے ہیں، میں اسے انسان کے اندر کی آواز کہتا ہوں۔ یہ آواز کبھی کبھی تاریک راتوں کے سناٹے میں ابھرتی تھی اور مجھے یقین دلاتی تھی کہ کوئی نہ کوئی میرا اپنا میرے پیچھے اس دور دراز جزیرے تک ضرور پہنچے گا۔ پھر جب میری بیوی کے خطوں میں تمہارا ذکر آنا شروع ہوا تو دل کے کسی کونے خدرے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں تم ہی تو وہ شخص نہیں جو میرے لیے یہ دور دراز کا کٹھن اور طویل سفر طے کرو گے۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے لیے سفر تو طے کیا ہے، لیکن اتنا طویل اور کٹھن بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں اپنے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ہوشیار پور سے کلکتہ آیا تھا۔ کلکتہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ انڈیمان یہاں سے بہت دور نہیں ہے اور اگر کوشش کی جائے تو جہاز رانوں کو کچھ دے دلا کر وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ یکا ریاض عثمانی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں ہاتھ میری طرف پھیلا دیے۔ میں اس سے بغلگیر ہو گیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ یوں محسوس ہوا کہ پچھلے 5 برس میں جتنے دکھ اس کے سینے میں جمع ہوئے تھے وہ سارے آنسو بن کر میرے شانے کو بھگونے لگے۔ میں اس کا عزیز رشتہ دار نہیں تھا، نہ ہی یار دوست تھا، نہ اس کے گلی محلے سے تعلق رکھتا تھا، پھر بھی وہ مجھ سے یوں مل رہا تھا جیسے اپنے سگے بھائی سے مل رہا ہو۔ اس کے لیے یہی بات بڑی اہم تھی کہ میں اس شہر کی گلیوں سے آیا تھا جو اس کی جنم بھومی تھا۔ بہت دیر وہ مجھ سے لپٹا رہا، پھر اشک بار آنکھوں سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی گردن پر 2-3 ماہ پرانا ایک زخم نظر آ رہا تھا۔ راجا نے کہا، تم دونوں بیٹھو اور باتیں کرو، میں تمہارے لیے قہوے کا انتظام کرواتا ہوں۔ ہم دونوں کو چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ عثمانی کی نم آنکھوں میں بے شمار سوالات مچل رہے تھے۔ وہ ایک لمحے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، گھر کے حالات، خاندان کی باتیں، گلیوں محلوں کا موسم، وطن کے حالات، اور پھر یہ کہ میں یہاں کیسے پہنچا، کس مقصد کے تحت پہنچا اور کب۔ وہ سب کچھ ایک ہی سوال میں سمیٹ کر مجھ سے پوچھ لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف میرے پاس بھی اس سے پوچھنے کے لیے کئی سوالات تھے۔ ان میں اہم ترین سوال یہ تھا کہ وہ جیل کی اونچی دیواروں سے نکل کر وارڈ بوائے کشن کمار کے اس بوسیدہ کوارٹر تک کیسے پہنچا اور راجا سے اس کا کیا تعلق ہے۔ جب یہ سوال میرے ہونٹوں پہ آیا تو عثمانی نے ایک طویل سانس لی اور کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب مل ہی جانا چاہیے۔ بات یہ ہے انسپکٹر نواز کہ میں جیل کی کال کوٹری سے یہاں تک پہنچنے میں صرف اور صرف راجا کا مرہون منت ہوں۔ لیکن میرے علم میں تو یہ بات آئی تھی کہ راجا نے تمہیں کھانے میں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زہر نہیں تھا، ایک زہریلی جڑی بوٹی تھی جو اس جزیرے میں عام پائی جاتی ہے، مقامی زبان میں اسے شنگرف کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کام کرنے والا راجا ہی تھا، لیکن اس نے ایسا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، میری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ وہ مجھے جیل سے نکالنے کا تہیہ کر چکا تھا، لیکن جیل میں انتظامات اتنے سخت تھے کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ راجا نے مجھے جیل سے ہسپتال پہنچانے کا پروگرام بنایا۔ میرے کھانے میں اسی مقصد کے لیے شنگرف نامی بوٹی ملائی تھی، لیکن مقدار اتنی تھی کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ زہریلے کھانے سے میں بیمار ہو گیا اور جیلر نے میری حالت دیکھ کر مجھے ہسپتال پہنچانے کی ہدایت کی۔ ہسپتال سے فرار کرانا مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ راجا کے ساتھی وارڈ بوائے کشن کمار نے لوہا کاٹنے والی ایک چھوٹی سی آری مجھے فراہم کر دی تھی۔
میں اساری کی مدد سے رات کو اپنی زنجیر کاٹنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ آخر زنجیر اس حد تک کمزور ہو گئی کہ میں معمولی کوشش سے اسے توڑ سکتا تھا۔ راجہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ ایک طوفانی شب کو وارڈ بوائے کشن کمار نے مجھے وارڈ سے نکالا اور ایک غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے گزار کر باہر پورچ میں لے آیا۔ یہاں راجہ ایک سکوٹر لیے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنے عقب میں بٹھایا اور چند مرحلوں سے گزار کر ناڈو کالونی لے آیا۔ لیکن جیل میں راجہ کے ساتھ تو تمہارے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں میں مار پٹائی بھی ہوئی تھی۔ تمہارے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے اور تمہاری گردن پر زخم بھی شاید اسی واقعے کی یادگار ہے۔ نہیں، یہ گردن کا زخم اتنا پرانا نہیں ہے، یہ ایک اور چکر ہے۔ بہرحال تمہاری یہ بات درست ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جیل میں راجہ سے میرا جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت راجہ کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کس جرم کی پاداش میں کالا پانی پہنچاؤں۔ جب اپنے ایک ساتھی کی زبانی اسے میری کہانی معلوم ہوئی تو اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی بلکہ یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجھے اس جیل سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا یہ کام ایسا مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ کیوں نکالنا چاہتا تھا تمہیں؟ اس لیے کہ وہ مجھے کالے پانی سے نکال کر واپس ہندوستان بھیجنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مجھے واپس جا کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو غلط ثابت کرنا چاہیے اور اصل مجرم کے چہرے سے نقاب نوچنا چاہیے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس مشترکہ قبر کا کھوج لگا کر جس میں اس حرامی افسر مسٹر راک نے 8 بے گناہ دیہاتیوں کو مار کر گاڑ دیا تھا۔ عثمانی، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قبر کو ڈھونڈنا تمہارے لیے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ وہ کوئی لکو دک صحرا نہیں ہے جہاں سمتوں کا ہی پتہ نہ چل سکے۔ ایک مختصر سا جنگل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے صرف 2 ہفتے کا وقت دیا جائے تو میں اس قبر کو کھوج سکتا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس جزیرے سے راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا ٹھیک جواب تو راجہ ہی دے سکتا ہے۔ اب تک تم ہی پوچھ رہے ہو، کیا میں بھی کوئی بات پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، ضرور پوچھو۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ میرا مقصد وہی ہے جو تمہارے بقول راجہ کا ہے۔ میں یہی نیت لے کر یہاں آیا ہوں کہ تم سے اس واردات کے بارے میں پوچھوں جس کا اصل اور بڑا مجرم مسٹر راک ہے، اور اگر ہو سکے تو تمہیں اس جزیرے سے نکال کر آزاد فضاؤں میں لے جاؤں۔ اس سے پہلے کہ عثمانی جواب میں کچھ کہتا، دروازہ کھلا اور راجہ اندر آ گیا۔ اس کی ایک انگلی حسب معمول نوکدار مونچھوں پر گردش کر رہی تھی، لیکن اب اس کی یہ ادا مجھے زیادہ بری نہیں لگی۔ سچ کہتے ہیں کسی کی ظاہری شکل و صورت سے اس کے کردار اور مزاج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ راجہ پہلی نظر میں مجھے کوئی اچھا شخص نہیں لگا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی اس کے متعلق بہت زیادہ بدگمان ہو چکا تھا۔ بعد میں پے در پے جو حالات سامنے آئے ان سے بھی یہی پتہ چلا کہ راجہ ہر مرحلے میں عثمانی سے دشمنی مول لیتا رہا ہے، لیکن اب عثمانی سے ملنے کے بعد تصویر کا ایک بالکل دوسرا رخ سامنے آیا۔ پتہ چلا کہ عثمانی کے سلسلے میں میرے اور راجہ کے خیالات بالکل ایک جیسے ہیں۔ راجہ بھی انگریز سرکار کا زخم خوردہ تھا اور اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور ایک اجنبی جزیرے میں آباد ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس شخص کا دکھ سمجھ سکتا تھا جسے ناکردہ گناہ کی سزا میں ہمیشہ کے لیے بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا تھا۔ اس گرجتی برستی رات میں اس کمرے کے اندر راجہ، عثمانی اور میرے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ ساتھ ساتھ قہوے کا دور چلتا رہا۔ میں نے عثمانی کو اس کے گھر اور بیوی بچوں کے حالات سے آگاہ کیا۔ میری زبانی آصف خان کی ریشہ دوانیوں کا سن کر عثمانی کا خون کھول گیا، تاہم میں نے وہ واقعہ چھپا لیا جس کا ذکر عثمانی کو لہو کے آنسو بہانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میرا مطلب کمسن حمیدہ پر آصف خان کے ہاتھوں گزرنے والی قیامت سے ہے۔ گفتگو کے دوران میں نے راجہ کو قریدنا چاہا کہ وہ عثمانی کو جزیرے سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گا، مگر وہ اس سوال کو گول کر گیا۔ شاید وہ اتنی جلدی مجھ پر اس حد تک اعتماد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہے اور وہ جلد ہی اس منصوبے پر عمل کرنے والا ہے۔ مجھے اس جزیرے پر اترے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے۔ ہماری موٹر بوٹ کو پروگرام کے مطابق صرف 6 روز یہاں رکنا تھا۔ اس کا مطلب تھا اگر 2 روز مزید گزر گئے
تو بوٹ میرے بغیر ہی واپس چلی جائے گی۔ اس کے بعد میری واپسی کیسے ہوگی؟ یہ ایک بے حد تشویشناک سوال تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے بوٹ کے مالک عبداللہ نصیری سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے میں خود تو عبداللہ کے پاس جا نہیں سکتا تھا، مقامی پولیس میری تلاش میں تھی اور میرے محسن انسپکٹر سند سنگھ نے بتایا تھا کہ عبداللہ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سوچ بچار کے بعد میں نے انسپکٹر سند سنگھ سے ہی کہا کہ وہ عبداللہ سے رابطہ کر کے تازہ ترین حالات معلوم کرے۔ سند سنگھ نے حامی بھر لی۔ وہ اس روز عبداللہ سے ملا اور میرے لیے ایک خوشخبری لے آیا۔ عبداللہ نصیری نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مجھ پر آنے والی مصیبت کافی حد تک ٹال دی تھی۔ وہ انگریز افسروں سے ملا تھا اور انہیں باور کرایا تھا کہ حیات خان کے بارے میں انہیں غلط اطلاعات دی گئی ہیں اور وہ فی الواقع ایک ملازم پیشہ شخص ہے۔ عبداللہ نصیری نے اپنا ایک آدمی بھی انسپکٹر سند سنگھ کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ شخص بورڈ پر فورمین تھا اور ہم سب اس کی ماتحتی میں کام کرتے رہے تھے۔ فورمین نے مجھے بتایا، میڈم کوشیلا سے عبداللہ نصیری کے تعلقات بگڑ گئے ہیں۔ عبداللہ نصیری کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جزیرے کی پولیس تمہارے پیچھے لگانے والی کوشیلا ہی ہے۔ اسے اس بات پر بے حد غصہ ہے کہ کوشیلا نے پولیس کے مخبر کا کردار ادا کیا ہے۔ چند روز پہلے اس نے کوشیلا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ فورمین نے یہ بھی بتایا کہ بورڈ کی روانگی کا پروگرام بدل گیا ہے۔ اب وہ 5 کی بجائے 12 تاریخ کو جزیرے سے روانہ ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور ایک بار پولیس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ قدرتی طور پر میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں یہ کوئی چال نہ ہو۔ میں نے انسپکٹر سند سنگھ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بظاہر تو کوئی چال نظر نہیں آتی، بہرحال تمہیں جو بھی کرنا ہے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے۔ تم نے کچھ وقت عبداللہ نصیری کے ساتھ گزارا ہے اور اسے مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ سوچ بچار کے بعد میں نے فورمین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم شام قریباً 8 بجے کھاڑی پر پہنچے۔ عبداللہ سے اس کے کوارٹر میں ہی ملاقات ہوئی۔ یہاں سب اچھا تھا۔ عبداللہ خندہ پیشانی سے ملا۔ آدھ پون گھنٹے کے اندر اندر میرے بیشتر خدشات دور ہو گئے۔ عبداللہ کے ساتھ اگلا دن میں نے کافی مصروف گزارا۔ ہم پہلے ایک اعلیٰ انگریز افسر کے پاس گئے، پھر مقامی پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے۔ اسٹیشن کے انچارج نے ہمیں ایک فوجی اہلکار کے ساتھ کچھ کاغذات بنوانے کے لیے روانہ کر دیا۔ بہرحال یہ ایک طویل کارروائی تھی جس کا ذکر یہاں بے محل ہے۔ تقریباً 48 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد ہم اس چکر سے نکل سکے اور عبداللہ مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس کھاڑی والے مکان میں آیا۔ یہاں بورڈ کا سارا عملہ موجود تھا اور میری مشکل آسان ہونے پر خوش نظر آتا تھا۔ اگر بورڈ کے ساتھیوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا تو وہ کوشیلا تھی جو عبداللہ نصیری سے گالم گلوچ کے بعد اس ٹھکانے کو چھوڑ چکی تھی۔ اگلے روز رات کو میں راجہ سے ملنے ناڈو کالونی جا رہا تھا کہ ایک آواز سن کر چونک گیا۔ یہ آواز راجہ کے خستہ حال اسکوٹر کی تھی۔ اسکوٹر میرے سامنے تاریک گلی میں داخل ہوا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ناڈو کالونی کی وہی گلی تھی جس میں 4 روز پہلے نرس شمیم سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کے کوارٹر میں بیٹھ کر اس کی دردناک کہانی سنی تھی۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو راجہ اسی نرس سے ملنے جا رہا ہے۔ نرس شمیم سے راجہ کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ایک اہم سوال تھا اور اس سوال کی کشش مجھے کھینچ کر اس گلی میں لے گئی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ گلی سنسان نظر آ رہی تھی۔ میں نے 100-150 قدم کا فاصلہ طے کیا اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ راجہ کا اسکوٹر نرس شمیم اور دائیا جانکی کور کے گھر کے عین سامنے کھڑا تھا۔ میں معمول کی رفتار سے چلتا ہوا دروازے کے سامنے سے گزر گیا۔ دروازہ ادھ کھلا تھا اور برآمدے میں روشنی ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں واپس مڑا اور ادھ کھلے دروازے سے گزر کر نرس شمیم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اگر مجھے دیکھ لیا جاتا تو بھی کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ میں کہہ سکتا تھا کہ میں اہل خانہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے دیکھا نہیں گیا اور میں اطمینان سے چلتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں دائیا جانکی کور اور شمیم راجہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں دوسری نرس گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوارٹر میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو مجھے دیکھ سکتا۔ میں دروازے کے پاس ہی تاریکی میں کھڑا ہو گیا اور اندر ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ جانکی بلند آواز میں کہہ رہی تھی، پتر، اگر تیرے من میں اس کے لیے تھوڑی بہت بھی محبت ہے تو پھر اس سے بیاہ کر لے، دیر مت کر۔ میں تو کہتی ہوں کل ہی نکاح پڑھوا کر اسے گھر لے جا۔ لیکن خالہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے پتہ ہے میں قیدی ہوں، مجھے پہلے جیل کے دفتر سے اجازت نامہ لینا ہوگا،
پھر میری پہلی بیوی بھی ہے، معلوم نہیں وہ کیا کہے گی۔ تو بس پھر سوچتا رہے۔ جانکی بھڑک کر بولی، وہ حرامزادہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا اور مار کر لاش کہیں پھینک دے گا۔ کل وہ پھر آیا تھا، ساری رات اس نے گزاری ہے یہاں، دیکھ کیا حال کر دیا اس نے بچی کا۔ شمیم سسکیوں سے رونے لگی۔ راجہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، تم کیوں روتی ہو؟ میں آ گیا ہوں نا یہاں، دیکھ لوں گا آج اس سورما کو۔ حرامی کی وردی اتار کر کفن نہ پہنا دیا تو راجہ نام نہیں۔ اگلے 3-4 منٹ میں کمرے کے اندر جو گفتگو ہوئی اس نے صورتحال بہت حد تک واضح کر دی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، عثمانی کیس کے سلسلے میں نرس شمیم اور ایک دوسری نرس کو پکڑ لیا گیا تھا اور پولیس والوں نے انہیں سخت تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سلسلے میں ایک انسپکٹر اور سب انسپکٹر کا خاص طور پر نام لیا جا رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی تھی کہ سب انسپکٹر جگدیش نے ابھی تک شمیم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ 3-4 بار رات کے اندھیرے میں اس کوارٹر میں آ چکا تھا، کبھی ڈرا دھمکا کر اور کبھی پیار محبت سے وہ اپنا کام نکال لیتا تھا۔ آج بھی اس کے آنے کا امکان موجود تھا اور شمیم نے راجہ کو اطلاع دے کر یہاں بلا لیا تھا۔ راجہ اور شمیم کا تعلق زیادہ پرانا نہیں تھا، یہ تعلق شمیم کے ساتھ ہونے والی پے در پے زیادتیوں کے بعد قائم ہوا تھا۔ عثمانی کو اسپتال سے فرار کرانے والا راجہ خود تھا، لہٰذا وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر اور دونوں نرسیں بے قصور ہیں اور انہیں خواہ مخواہ تھانے کچہری میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ابھی کمرے میں ہونے والی گفتگو جاری تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ایک خوف و ہراس سا فضا میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ کمرے سے راجہ کی آواز ابھری، پھر کوئی بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے خود کو تاریکی میں سمیٹ لیا۔ دروازہ کھلا اور راجہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا، تاریکی کے سبب میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد باہر سے بولنے کی آوازیں آئیں، پھر ایک چنگاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، پیچھے ہٹ جا۔ یہ راجہ کی آواز نہیں تھی۔ ایک محسوس ہوا کہ دروازے کے اندر یا باہر دھما چوکڑی ہو رہی ہے۔ کوئی بری طرح کراہا، پھر دھڑام سے پختہ فرش پر گرا۔ میں نے اپنا ریوالور نکالا اور بھاگتا ہوا صحن میں آیا۔ یہاں تاروں کی چھاؤں میں ایک سنسنی خیز منظر نظر آیا۔ ایک دراز قد شخص جس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی صحن میں چت پڑا تھا۔ اس کے سینے میں ایک بڑا چاقو دستے تک گھسا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی راجہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکھڑا کر پہلو کے بل گر گیا۔ میں نے لپک کر اسے سنبھالا۔ اس کا بایاں پہلو خون سے بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران جاگی باہر آئی اور اس نے صحن کی بتی روشن کر دی۔ میں نے دیکھا راجہ کے پاؤں میں ایک خون آلود سریا پڑا تھا۔ یہی سریا اس کے پہلو میں گھونپا گیا تھا۔ ظاہر ہے گھونپنے والا وہی شخص تھا جو اب چت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں موت کے خوف اور اذیت کے باعث باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آخری ہچکی لی اور بے سدھ ہو گیا۔ راجہ گرا رہا تھا اور ایک پہلو پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شمیم بلند آواز سے رونے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور جانکی سے کہا کہ وہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے۔ جانکی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے دونوں عورتوں کے ساتھ مل کر زخمی راجہ کو اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی روشنی میں نے اچھی طرح اس کا زخم دیکھا اور زخم دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ راجہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اس کا زخم جان لیوا تھا۔ نوکدار سریا قریباً ریڑھ کی ہڈی تک چلا گیا تھا۔ خون اس کے زخم سے فوارے کی مانند چھوٹ رہا تھا۔ راجہ کو بھی جیسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کاری زخم لگ گیا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اسے اسپتال لے جانے کے لیے کوئی سواری لے کر آتا ہوں تو اس نے بے اختیار میرا بازو تھام لیا۔ نحیف آواز میں بولا، رہنے دے یار، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں۔ میں نے اپنا رومال اس کے زخم پر رکھا اور شمیم کا دوپٹہ کس کر باندھ دیا۔ ہم اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جتنی کوششیں کر رہے تھے خون اتنا ہی زیادہ خارج ہو رہا تھا۔ بے حد سنگین صورتحال تھی۔ اسی چاردیواری میں ایک شخص کی لاش پڑی تھی اور دوسرا جاں بلب تھا۔ مرنے والا پولیس کا آدمی تھا اور یہی اس واقعے کا سب سے خطرناک پہلو تھا۔ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ جزیرے میں سرکاری آدمی پر حملہ نہایت سنگین جرم تصور ہوتا ہے اور سرکاری آدمی کے قتل کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔
راجا نے اشارے سے شمیم، جانکی اور دوسری نرس کو کمرے سے باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ وہ باہر چلی گئیں تو اس نے مجھے اپنے بالکل قریب بٹھا لیا اور کراہتی ہوئی آواز میں رک رک کر بولا، انسپکٹر، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں بہت غور سے سنو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی مہلت نہیں کہ کوئی بات دہرا سکوں۔ اگر تم عثمانی کی مدد کرو تو وہ یہاں سے نکل سکتا ہے۔ بس تمہارے معمولی سے سہارے کی ضرورت ہے، باقی سارا کام میں انجام دے چکا ہوں۔ اس نے تمہید کے بعد جو ڈوبتی ابھرتی آواز میں تفصیل بتائی وہ اس طرح تھی، ٹھیک 3 روز بعد جزیرہ بدو سے ایک قیدی رہا ہو کر واپس ہندوستان جا رہا تھا۔ اس کا نام اسماعیل تھا اور اسے 18 برس کی سزا ہوئی تھی۔ اس کا تعلق مسلمانوں کی ایک مذہبی تنظیم سے تھا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے انگریز حکمرانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں۔ ابھی اس کی سزا پوری ہونے میں 1 سال باقی تھا، تاہم انگریز حکومت نے جزائر انڈیمان کے لیے کچھ نئے قوانین ترتیب دیے تھے اور ان قوانین کی روح سے اسماعیل کی رہائی عمل میں آ گئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ قیدی اب یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہاں ایک مقامی عورت سے شادی کر لی تھی، اس کے 2 بچے تھے، مکان تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار بھی اس نے کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں اس کی پہلی بیوی اور بچے ایک وبا کی لپیٹ میں آ کر راہی عدم ہو چکے تھے۔ اس کا کوئی قریبی عزیز بھی ہندوستان میں موجود نہیں تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں اس کی زبردست دشمنی تھی۔ ایک جنونی ہندو فرقے کے لوگ اس کی جان لینے کی قسمیں کھائے بیٹھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے وہ اسی جزیرے میں کٹ جائے۔ راجہ کو کسی طرح اس قیدی کی عجیب و غریب خواہش کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اسماعیل نامی اس قیدی سے رابطہ کیا تھا اور عثمانی کی رہائی کا ایک زبردست منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت عثمانی کو اسماعیل کے شناختی کاغذات پر جزیرہ بدو سے باہر جانا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اسماعیل اور عثمانی کی عمر، قد کاٹ اور خد و خال میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عثمانی نے اسماعیل ہی کی طرح مونچھیں اور داڑھی چھوڑ دی تھی۔ بالوں کی سفیدی میں سیاہی بھرنے کے لیے وہ خضاب لگا لیتا تھا۔ بے شک شناختی کاغذات پر تصویر موجود تھی، لیکن جب تک تصویر کو بہت غور سے نہ دیکھا جاتا کسی قسم کا شک کرنا مشکل تھا۔ شناختی نشان کا حل بھی راجہ نے بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا تھا۔ اسماعیل کی گردن پر تیز دھار آلے کا ایک پرانا نشان تھا۔ شناختی کاغذات پر اسی نشان کا ذکر تھا۔ راجہ نے عثمانی کی گردن پر ایک ایسی نشان کا انتظام کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، عثمانی کی گردن پر ایک چند ماہ پرانا زخم تھا۔ میں نے عثمانی سے اس بارے میں پوچھا بھی تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ زخم راجہ سے ہونے والے جھگڑے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور چکر ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ زخم اس شناختی نشان کی کمی پوری کرنے کے لیے عثمانی کی گردن پر لگایا گیا تھا۔ اس زخم کا اب صرف نشان رہ گیا تھا اور جب تک بہت غور نہ کیا جاتا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ زخم کتنا پرانا ہے۔ اب تمام انتظامات مکمل تھے۔ مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ اسماعیل کے شناختی کاغذات اور اس کی رہائی کا پروانہ عثمانی تک پہنچانا تھا اور پھر عثمانی کو ساتھ لے کر جیل سپرنٹنڈنٹ کے آفس جانا تھا۔ وہاں ایک شخص راجہ کا قریبی دوست تھا۔ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ ضابطے کی تمام کارروائی 1-1.5 گھنٹے میں مکمل کروا دے گا۔ اس کے بعد آخری مرحلہ رہ جانا تھا اور یہ مرحلہ عثمانی نے خود طے کرنا تھا، یعنی پورٹ پر پہنچنا اور وہاں سے کلکتہ جانے والے جہاز پر سوار ہونا۔ اس رات 2-3 بجے راجہ نے دم توڑ دیا۔ اب مکان میں 2 لاشیں تھیں، ایک سب انسپکٹر جگدیش کی، دوسری راجہ کی۔ ان دونوں لاشوں کے سبب نرس شمیم اور اس کی دونوں ساتھی عورتیں سخت مصیبت میں گرفتار ہو سکتی تھیں۔ خاص طور پر سب انسپکٹر جگدیش کی لاش تو انہیں سیدھا سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ ان دونوں لاشوں کو موقع سے ہٹا دیا جائے۔ یہ لاشیں کسی ویران مقام پر پڑی پائی جاتی تو پولیس کی سردردی بھی ختم ہو جاتی۔ فوری طور پر یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ راجہ اور جگدیش میں چونکہ عداوت تھی لہٰذا دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور کاری زخم لگنے کے سبب دونوں ہلاک ہو گئے۔ خاص کم جہاں پاک۔ اب تک میں وارداتوں کا سراغ ہی لگاتا رہا تھا، لیکن جزیرہ بدو کی اس کالونی میں مجھے ایک واردات کا سراغ مٹانا پڑ رہا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط اور عرق ریزی سے موقع کی تمام شہادتیں ختم کی اور یکے بعد دیگرے دونوں لاشوں کو کوارٹر سے کافی فاصلے پر ایک اجاڑ احاطے میں پھینک آیا۔ اس کام میں تاریکی میری بہت مددگار ثابت ہوئی۔
لاشیں اٹھانے اور لے جانے کے دوران میرا لباس خون آلود ہو گیا تھا۔ میں نے یہ لباس باورچی خانے میں جا کر جلا دیا اور راکھ نالی میں بہا دی۔ جانکی بڑی ہوشیار عورت تھی، اس نے کسی طرح میرے لیے ایک دھوتی کرتے کا انتظام کر دیا تھا۔ صحن کے فرش سے سارا خون بھی دھو ڈالا گیا۔ آلۂ قتل دو تھے، یعنی خنجر اور سریا۔ یہ دونوں چیزیں میں ایک کپڑے سے پکڑ کر لاشوں کے قریب ہی پھینک آیا تھا۔ اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں ایک آدھ گھنٹے کے اندر میں نے موقع واردات سے ہر کھوج کھرا مٹا کر رکھ دیا۔ نرس شرمیم اور دائیا جانکی کور کو میں نے اچھی طرح سمجھا بجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر خدا نخواستہ پولیس ان تک پہنچے تو انہیں کیا بیانات دینے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ان عورتوں نے میری ہدایات پر عمل کیا تو تفتیش سے بچ نکلیں گی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ریاض عثمانی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ نرس شمیم کے کوارٹر میں کیا سانیہ پیش آیا ہے۔ عثمانی حیرت زدہ رہ گیا، ایک دم ہی اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ غالباً اسے اپنے منصوبے کی تباہی کا یقین ہو گیا تھا۔ بہرطور اگلے 24 گھنٹے میں نے اس کے تمام خدشات غلط ثابت کر دیے۔ میں نہ صرف اسماعیل سے ملا اور اس سے شناختی کاغذات لے آیا بلکہ بھاگ دوڑ کر کے عثمانی کے دیگر دفتری کام بھی کروا دیے۔ اس سلسلے میں انسپکٹر سنت سنگھ نے ہماری بے حد مدد کی۔ وہ اس سارے منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا اور میری امداد پر کمر بستہ تھا۔ آخر وہ سنسنی خیز صبح طلوع ہوئی جب ریاض عثمانی کو اسماعیل کے کاغذات پر جزیرہ بدو سے کلکتہ روانہ ہونا تھا۔ ٹھیک 36 گھنٹے بعد مجھے بھی بدو سے روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے عثمانی کو لے کر پورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ 3-4 افراد اور بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ راجہ کے قریبی ساتھی تھے، انہیں ساتھ لانا ضروری تھا۔ ایک قیدی 18 سال بعد رہا ہو کر جاتا ہے تو اسے الوداع کہنے کے لیے کافی لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہی ظاہر کرنے کے لیے ہم انہیں ساتھ لائے تھے۔ کاغذات کے مطابق عثمانی کا نام اسماعیل تھا اور وہ جزیرے میں موجود اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ یہاں موجود اس کا مکان بیوی کے نام ہو گیا تھا اور کاروبار اس نے اپنے ایک قریبی دوست کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات عثمانی بہت اچھی طرح رٹ چکا تھا اور امید تھی کہ وہ کہیں غلطی نہیں کرے گا، لیکن بندرگاہ پر چیکنگ اور پوچھ گچھ سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کی ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی۔ ہم بندرگاہ کی طرف پیدل ہی روانہ ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت چھٹی تھی اور سڑک پر کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ عثمانی کا سامان ایک ہاتھ گاڑی پر تھا۔ یہ ہاتھ گاڑی کافی بڑی تھی اور اسے 2 بنگالی مزدور کھینچ رہے تھے۔ ایک مزدور کافی بوڑھا تھا اور اس کی پیشانی پر مقامی رواج کے مطابق اس کا نام اور نمبر وغیرہ کندہ تھا۔ مزدور کے ساتھ ساتھ انسپکٹر سنت سنگھ چل رہا تھا۔ ہماری ہی اس مختصر ٹولی میں انسپکٹر سنت سنگھ بھی شامل تھا، تاہم وہ سادہ لباس میں تھا اور مقامی رواج کے مطابق اس نے اپنا چہرہ ایک ٹوپی نما پگڑی کے پلو میں چھپا رکھا تھا۔ ہاتھ گاڑی کے سامان میں چند صندوق تھے جن میں کپڑے تھے اور کچھ تحائف قسم کی چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ 2 بڑی بڑی بوریاں تھیں، ان میں جزیرہ بدو میں پایا جانے والا ایک خاص قسم کا پھل مارجی تھا۔ خشک مارجی کو تعاون کے لیے اکسیر سمجھا جاتا تھا اور خلیج بنگال کے ساحلی علاقوں میں اس کی کافی قیمت ملتی تھی۔ ابھی ہم بندرگاہ سے 4-5 فرلانگ دور ہی تھے کہ ایک جیپ بے حد تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری۔ یہ فوجی جیپ تھی اور اس میں ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔ ہمیں اوورٹیک کرنے کے بعد جیپ کے بریک چرچرائے اور وہ دھیمی رفتار سے چلتی ہمارے سامنے آ رکی۔ جیپ میں ایک انگریز کیپٹن اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جسے میں عبداللہ نصیری کی محبوبہ کے طور پر جانتا تھا اور جو اس جزیرے میں مجھے نقصان پہنچانے کی زبردست کوشش کر چکی تھی، یعنی کوشیلا۔ وہ گہرے سرخ سکرٹ میں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا۔ چشمہ اتار کر اس نے بڑی نفرت سے مجھے گھورا اور بولی، کہاں جا رہے ہو نوسر باز؟ میں نے کہا، ابھی میں بدو میں 36 گھنٹے رہ سکتا ہوں اور جہاں چاہے جا سکتا ہوں۔ اچانک انگریز کیپٹن ہرایا، میم صاحب جو پوچھتا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، ورنہ ہم مکہ مار کر تمہارا بھیجا ہلا دے گا۔ اس موقع پر میرا کسی سے الجھنا مناسب نہیں تھا اور یہ شخص تو پھر ایک با اختیار عہدیدار تھا۔ میں نے نرم پڑھتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست اسماعیل ہے، آج اس کی رہائی کا دن ہے، ہم اسے کھاڑی پر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ عین اس وقت جب میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ کوشیلا بے حد غور سے عثمانی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ جیپ سے چھلانگ لگا کر اتری اور ہمارے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اس کی نگاہیں عثمانی کے چہرے پر جمی تھی۔ میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔
کوئی سنگین گڑبڑ ہونے والی تھی۔ دفتن کوشیلا ہررائی، کیپٹن ڈیوس، یہ شخص وہ نہیں ہے جو یہ نوسر باز بتا رہا ہے۔ میں اس کی تصویر دیکھ چکی ہوں، اسی شخص کے پاس ہے۔ میں نے کشتی میں ایک رات اس کے لباس کی تلاشی لی تھی، اس وقت یہ سویا ہوا تھا۔ کوشیلا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر یہ کون ہے؟ اس کی نگاہ عثمانی پر مرکوز تھی۔ وہ ہیجانی انداز میں بولی، مجھے یقین ہے ڈیوس، یہ وہی شخص ہے جس کے چکر میں یہ دھوکے باز یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں نے کیپٹن کے تاثرات دیکھے اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا ہاتھ اپنے ریوالور کی طرف بڑھنے والا ہے۔ ایک ساتھ کی تاخیر ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں نے انسپکٹر سنت سنگھ کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنا ریوالور نکال کر کیپٹن کے پہلو سے لگا دیا۔ یہ دھچکا کیپٹن کے لیے بے حد سخت تھا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ بھی رک گیا۔ دوسری طرف سنت سنگھ نے بھی اپنا پسٹل کوشیلا کی کمر سے لگا دیا اور وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ارد گرد موجود راہگیروں میں سے کوئی بھی اس واقعے کا نوٹس نہ لے سکا، حتیٰ کہ وہ دو بنگالی مزدور بھی جو عثمانی کے سامان والی ہتھ گاڑی کھینچ رہے تھے، لا علم رہے۔ چلو کیپٹن، اپنی جیپ میں نے بے حد سرد لہجے میں کہا۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چپ چاپ جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جیپ کی طرف بڑھتے دیکھ کر کوشیلا نے بھی قدم اٹھانے میں ہی خیریت سمجھی۔ ہم ان دونوں پریمیوں کو جیپ میں لے آئے۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تو میں نے راجا کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سامان لے کر کھاڑی میں پہنچے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنت سنگھ نے سنبھال لی تھی۔ اس نے جیپ کو طوفانی رفتار سے چلایا اور چند ہی منٹ میں اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ ایک بار پھر اس نے جیپ اسی پارک کے سامنے روکی جہاں چند روز پہلے اس نے اپنی کار روکی تھی اور پہلی بار مجھ سے بات چیت کی تھی۔ جو ہی جیپ رکی، میں نے آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میرے اس سوال کا جواب اس نے ایک زوردار ضرب سے دیا۔ یہ ضرب اس نے اپنے پستول سے کیپٹن کے سر پر لگائی تھی۔ بڑی جچی تلی اور بے حد ماہرانہ ضرب تھی۔ یوں لگتا تھا کہ سنت سنگھ نے اس کام کی خاص تربیت لی ہوئی ہے۔ انگریز کیپٹن پہلو کے بال نشست پر لڑک گیا۔ کوشیلا یہ منظر دیکھ کر چیخی، لیکن اس کی یہ چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ 5 منٹ کے اندر ہم نے کیپٹن اور کوشیلا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ میں کپڑے گھسیڑ دیے اور انہیں جیپ کی نشستوں کے نیچے لڑکا دیا۔ ممکن ہے وہاں سے گزرتے 1-2 افراد نے ہمیں جیپ میں کچھ کرتے دیکھا بھی ہو، لیکن کسی نے بھی خاص طور سے غور نہیں کیا۔ ہم دونوں جیپ سے اتر آئے۔ انسپکٹر سنت سنگھ نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ دبی آواز میں بولا، جاؤ دوست، واہ گرو تمہاری رکشا کرے۔ اور تم؟ بس اب تمہارا اور میرا راستہ جدا ہوتا ہے۔ میں ان دونوں حرامیوں کو کسی ایسی جگہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تک تم اور عثمانی ہندوستان نہ پہنچ جاؤ، یہ سورج کی روشنی بھی نہ دیکھ سکے۔ میں سنت سنگھ کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کیپٹن اور کوشیلا کی آزادی کا مطلب ہماری فوری گرفتاری ہی تھا۔ سنت سنگھ، تم نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، لیکن یہ آخری احسان کچھ زیادہ ہی بھاری ہے۔ کوئی بھاری نہیں، ایسے شوزوں سے نمٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کوشیلا سے کچھ سادے کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔ بس انہی کاغذوں میں سے اسے اور اس کے یار کیپٹن کو اس طرح جکڑوں گا کہ چیخیں مار مار کر روئیں گے۔ تو بالکل فکر نہ کر، بس اب ادھر سے کوئی سواری پکڑ اور جلدی سے پورٹ کی طرف نکل جا۔ ہو سکتا ہے وہاں عثمانی کو تیری مدد کی ضرورت ہو۔ اس نے مجھ پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر رب راکھا کہا اور زبردستی مجھے سڑک کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے کہا، تم جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، تم مہمان ہو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ بڑا ضدی اور جذباتی قسم کا انسان تھا۔ وہ اینگلو انڈین کم لگتا تھا اور سکھ زیادہ۔ میں نے بحث میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں پورٹ پر پہنچ سکا۔ راستے میں کوئی سواری نہیں ملی تھی، لہٰذا پیدل ہی جانا پڑا۔ پورٹ پر ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ ریاض عثمانی کاغذات کی جانچ پڑتال کے مرحلے سے باخیریت گزر کر جہاز پر سوار ہو گیا تھا۔ اگلے روز صبح 10 بجے میں بھی موٹر بوٹ جھانسی پر سوار ہو رہا تھا۔ موٹر بوٹ کی سیڑھیاں چڑھتی میں نے ایک نگاہ جزیرہ بدو پر ڈالی۔ ناریل، کیلے اور پام کے بلندوں والا درختوں میں گھرا ہوا یہ جزیرہ
دور سے کس قدر پرسکون اور خاموش نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے گلی کوچوں میں بے شمار چیخیں گونج رہی تھی، ان گنت ہنگامے پرورش پا رہے تھے، اور اس کی فضاؤں میں ہزارہا قیدیوں کی روحیں بھٹک رہی تھیں جو ایک روز راجا کی طرح قید ہو کر اس بندی خانے میں آئے تھے اور پھر وطن واپس لوٹنے کی خواہش دل میں لیے کسی قبرستان یا شمشان گھاٹ میں جا سوئے تھے۔ میرے کلکتہ پہنچنے سے 2 روز پہلے عثمانی کلکتہ پہنچ چکا تھا۔ کلکتہ سے ہم دونوں ایک ساتھ ہوشیارپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد ہم بذریعہ دہلی پہنچے اور دہلی سے بس کے ذریعے ہوشیارپور روانہ ہوئے۔ وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے جب اگست کی اس ٹھٹھرتی ہوئی دوپہر کو میں نے ریاض عثمانی کو اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بچی حمیدہ نے دروازہ کھولا۔ وہ اب 9 سال کی تھی۔ جب اس کا باپ اسے چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ وہ بھلا اسے کیسے پہچانتی؟ اتنے میں اس کی ماں کلثوم بھی دروازے پر آ گئی۔ اس نے پہلی نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر اپنے شوہر کو غور سے دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے ہونٹ لرزے۔ ہائے اللہ! اس کے ہونٹوں سے نکلا، پھر یکا یک اسے چکر سا آ گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم اسے بمشکل ہوش میں لائے۔ میاں بیوی کا یہ ملاپ قابل دید تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ بھرے پورے کمرے میں تنہا ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ وہ باتیں جو گھنٹوں اور پہروں میں نہیں ہو سکتی تھیں، آنسوؤں نے لمحوں میں کہہ ڈالیں۔ بچے بھی باپ سے بری طرح لپٹے ہوئے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ 3 ہفتے جو عثمانی کو انڈیمان سے نکالنے میں صرف کیے ہیں، اس تمام جدوجہد پر بھاری ہیں جو میں اب تک قانون کی بالادستی کے لیے کرتا رہا ہوں۔ ہوشیارپور میں میرے اور عثمانی کے بال بچوں کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی کہ عثمانی کالا پانی سے رہا ہو کر واپس آ گیا اور اب میرے ساتھ امرتسر کے نواحی علاقے میں اس مقام کی تلاش میں ہے جہاں 5 برس پہلے ایک اندھیری رات کو انگریز افسر مسٹر اینڈرسن راک نے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا تھا۔ بلکہ ابھی تک میرے افسروں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی چھٹی مختصر کر کے واپس ہوشیارپور پہنچ چکا ہوں۔ اگر ہم آصف خان اور مسٹر راک سے ٹکر لیے بغیر خاموشی سے وہ اجتماعی قبر تلاش کر لیتے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے 3 پرائیویٹ جیپیں حاصل کیں اور اپنے چند نہایت قابل اعتماد ساتھیوں کو تلاش کے کام میں شامل کر لیا۔ ان میں بلال شاہ اور ASI فرزند علی بھی شامل تھے۔ تقریباً 2 ہفتے تک ہم نے ریاض عثمانی کے ساتھ مل کر دن رات ایک ویرانے کی خاک چھانی۔ نہ ہمیں کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کا۔ اس دوران ایک موقع پر ہماری ایک پولیس پارٹی سے بھی مڈ بھیڑ ہو گئی، تاہم کسی نہ کسی طرح ان سپاہیوں اور کانسٹیبلوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 ہفتے بعد جب ہم تھک ہار کر گہری مایوسی کا شکار ہونے والے تھے، اچانک ایک آوارہ گرد شخص نے ہمیں اس قبر کا سراغ دے دیا۔ وہ خود کو سنیاسی کہتا تھا اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اس علاقے میں گھومتا رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلی بارشوں میں نوح ندی کے پاس ایک جگہ سے کچھ انسانی ہڈیاں اور پنجر وغیرہ ملے تھے۔ اب وہاں مقامی دیہاتیوں نے چھوٹی سی خانقاہ بنا دی ہے اور دیے وغیرہ جلاتے ہیں۔ ہم اس نوجوان سنیاسی کو لے کر خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ہم خانقاہ سے تقریباً 1 میل دور ہی تھے کہ ریاض عثمانی چلا اٹھا، یہی ہے وہ جگہ، یہی ہے۔ وہ ہم سب کو چھوڑ کر دیوانہ وار ایک سمت میں بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہمیں بھی اس کے پیچھے بھاگنا پڑا۔ 8-10 منٹ بعد اندھا دھند بھاگنے کے بعد وہ اس ویران مقام پر پہنچ گیا جہاں درختوں پر 2-3 بوسیدہ جھنڈے لہرا رہے تھے اور ایک چھوٹی سی کچی چاردیواری نظر آ رہی تھی۔ ہم مشترکہ قبر تک پہنچ چکے تھے۔ اگلے چند روز میں بہت تیزی کے ساتھ کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے مشترکہ قبر کی کھدائی ہوئی اور وہاں سے چند سلامت اور چند ٹوٹے پھوٹے انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے۔ ان کی کل تعداد 8 تھی۔ یہ کھدائی اعلیٰ افسروں کی موجودگی میں کی گئی تھی۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر مسٹر راک سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح مسٹر راک کے ساتھ جرائم میں شریک رہے تھے۔ ان میں ایک نوعمر لڑکی کی زندگی خراب کرنے والا درندہ صفت انسان آصف خان بھی شامل تھا۔
اجتماعی قبر والا کیس دوبارہ کھل گیا۔ گرد آلود فائلوں پر سے گرد جھاڑ کر انہیں اعلیٰ افسروں کی میزوں پر سجا دیا گیا۔ مسٹر راک کے قریبی ساتھیوں میں سے ہی رام داس نامی ایک انسپکٹر سلطانی گواہ بن گیا۔ اس نے مشترکہ قبر کی ساری کہانی کھول کر عدالت کے سامنے رکھ دی۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے: تقریباً 5 برس پہلے قتل کیے جانے والے ان دیہاتیوں کا تعلق صوبہ اتر پردیش کے ایک دور دراز علاقے نواب گنج سے تھا۔ وہاں 2 برادریوں میں دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ایک برادری کا سربراہ بابو ہری بہادر انگریز ڈپٹی کمشنر کا خاص پٹھو تھا۔ اس نے اپنی دشمن برادری کے ہت چھٹ اور اتھرے افراد کو پولیس مقابلے میں ختم کرانے کا پروگرام بنایا۔ یہ منصوبہ کسی طرح وقت سے پہلے فاش ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کن کن افراد کو قتل کیے جانے کی سازش تھی۔ یہ کل 12 افراد تھے۔ ان میں سے 8 افراد نے فوری طور پر نواب گنج چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ بذریعہ ٹرین نواب گنج سے بھاگ نکلے۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ ہر جگہ ان کا کھوج لگایا جا رہا تھا۔ قریبی شہروں اور علاقوں کے تمام پولیس ہیڈ کوارٹرز پہ اطلاع پہنچائی جا چکی تھی۔ آخر چوتھے پانچویں روز جان بچا کر بھاگنے والے دیہاتی نواب گنج سے سینکڑوں میل دور ضلع ہوشیار پور کی حدود میں پکڑے گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہوشیار پور کا سب سے بااختیار اور دبنگ افسر مسٹر راک اینڈرسن اس ڈپٹی کمشنر کا سگا بھائی نکلا جس نے دیہاتیوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور اب موت کی طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بہت خاص ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ ان 8 افراد کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیا جائے، یعنی مار دیا جائے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے احکامات پر حرف بحرف عمل کیا۔ سرما کی اس تاریک شب میں 8 بدنصیب افراد کو گاڑی میں سوار کر کے اس ویران سنسان جنگل میں لایا گیا اور شوٹ کر کے ایک ہی گڑھے میں دبا دیا گیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس وقت سماچار اخبار کا چیف رپورٹر ریاض عثمانی شراب کی بھٹیوں کے چکر میں وہاں موجود تھا۔ اس نے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں اور اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا، ورنہ بے شمار دوسرے جرائم کی طرح یہ جرم بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہوتا۔ اور یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ جو لوگ دسمبر کی ایک رات کو نواب گنج کے ایک گاؤں سے روپوش ہوئے تھے، ان کی قبر امرتسر کے قریب نو ندی کے کنارے گھنے درختوں میں ہے۔ مسٹر راک اور اس کے ساتھیوں پر بے حد مضبوط اور جان لیوا کیس بن چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ریاض عثمانی کا کیا کیا جائے۔ وہ کالا پانی سے بھاگ کر آیا تھا اور آیا بھی ایک دوسرے قیدی کے کاغذات پر تھا۔ میرے ایس پی صاحب کے خیال میں اب وقت آ گیا تھا کہ ریاض عثمانی قانون کے سامنے پیش ہو جاتا اور ساری بات کھول کر بیان کر دیتا۔ چند دیگر افسران اور وکیلوں سے مشورے کے بعد ہم نے ریاض عثمانی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ریاض عثمانی نے عدالت میں اعتراف کر لیا کہ وہ ایک نامعلوم جہاز راں کی مدد سے کالا پانی سے فرار ہوا۔ اس نے جیوری کو جو کہانی سنائی اس میں اسماعیل کا یا میرا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کالے پانی سے فرار ایک ایسا جرم تھا جس نے انگریز حکام کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی ہفتے اس واقعے پر تبصرے ہوتے رہے۔ بہت دور تک اور بہت دیر تک اس خبر کی گونج سنی گئی۔ یقیناً کالے پانی سے رائے فرار اختیار کرنے کی سزا بہت سخت ہوتی، لیکن انصاف کرنے والوں کو ریاض عثمانی کے خلاف نرم ترین رویہ اختیار کرنا پڑا۔ مشترکہ قبر کا کھوج دے کر اس نے اپنے فرار کا ٹھوس جواز پیش کر دیا تھا۔ اسے مختلف دفعات کے تحت صرف 1 برس قید کی سزا ہوئی۔ مسٹر راک کو قیدی کی حیثیت سے انگلستان روانہ کر دیا گیا۔ وہاں اس کے ساتھ کتنی بھی رعایت کی جاتی، انگریزی قانون کے تحت اسے عمر قید کی سزا ہونا تو یقینی تھا۔ اس کہانی کے ایک اہم کردار اور کمسن حمیدہ بی بی کے مجرم آصف خان کو تعزیرات ہند کی دفعہ 325، 377 اور 307 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔